السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصائح۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے۔ کئی احادیث آپ سے منقول ہے۔ ترمذی شریف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے۔ اس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی باب ما جاء فی حفظ اللسان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی، 3 باتوں کو نجات کا سبب بتلایا۔ نمبر 1، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نمبر 2، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی اپنے گھر میں رہا کرو۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں نجات کا ذریعہ اور سبب جن 3 چیزوں کو بتلایا، ان میں سے ہر ایک سے متعلق کچھ تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلے نصیحت، زبان کو قابو میں رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کو نجات کا سبب بتلایا وہ ہے امسک علیک لسانک۔ ارشاد فرمایا اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھنا، یعنی اپنی زبان کو ایسی چیزوں اور ایسی باتوں سے پاک رکھو جن باتوں میں کوئی خیر اور بلائی نہ ہو۔ لا یعنی گفتگو سے اپنی زبان کو بند رکھو۔ انسانی اعضاء میں سے زبان بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے علماء نے 2 دھاری تلوار قرار دیا ہے۔ یہ حق میں بھی چلتی ہے اور باطل میں بھی۔ انسان کی زبان زندوں پر بھی چلتی ہے اور کبھی مردوں کو بھی نہیں بخشتی۔ اس لیے انسان جو بول اپنے زبان سے نکالے سوچ سمجھ کر نکالے، ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں یہ سوچ بھی رکھے کہ میرا کہا ہوا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، مجھے اپنے ہر بول کا حساب دینا ہوگا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا میں اس کا حساب دے سکتا ہوں؟ ارشاد باری تعالی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جسے لکھنے کے لیے حاضر باش فرشتہ نگران موجود نہ ہو، یعنی میری اور آپ کی تمام تر گفتگو لکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اس لیے ہمیں اپنی گفتگو میں، گپ شپ میں، ہنسی مذاق میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ زبان سے غلط بول نکل جائے تو بندہ اللہ کی حضور صدقے دل سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اپنے زبان کو فضولیات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ فسادات کا ایک بڑا سبب اگر ہم غور کریں تو ہمیں اکثر لڑائی جھگڑوں اور فسادات کی بنیاد اور سبب انسانی زبان کی ہے احتیاطی اور بے باکی نظر آئے گی۔ ہماری زبانیں آج بڑی بے احتیاط ہو چکی ہے۔ جو کچھ ہماری زبانوں پر آتا ہے ہم بولتے چلے جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ہماری یہ باتیں برائیوں کے پلڑے کو باری کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ ان پر قیامت میں ہماری سخت پکڑ ہو سکتی ہے اور ہماری غیر مختار باتیں ہمیں دوزخ کی آگ میں دھکیل سکتی ہے۔ زبان کی بے احتیاطیوں کا نتیجہ اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، مجھے ایسا عمل بتلا دیجیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو سکوں اور جہنم سے دور کر دیا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد سألتنی عن امر عظیم، اے معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبادات بتلائے کہ نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کی استطاعت ہو تو حج کرنا، شرک سے بچنا اور ساتھ ساتھ کچھ نفلی عبادات سے بھی آگاہ فرمایا۔
اس روایت کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاکن ذالک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتلا دوں جس پر گویا ان سب کا دار و مدار ہے، یعنی ان عبادات کا مدار اس چیز پر ہے جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیج اور بے وزن ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وہ چیز بھی بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک پکڑی اور ارشاد فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روکو، یعنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ چلنے میں بھی احتیاط اور بھی باک نہ ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول وَإِنَّ لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلِّمُ بِهِ، ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا، بعض فرض کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سُکَلِّتُکَ أُمُّکَ یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں روئے۔ عربی زبان کے محاورے میں یہ کلمہ یہاں پیار و محبت کے لیے ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو دوزخ میں ان کی منہ کی بل زیادہ تر ان کے زبانوں کی وجہ سے ڈلوایا جائے گا، یعنی آدمی جہنم میں اوندھی منہ زیادہ تر زبان کی بھی احتیاطوں کی وجہ سے ہی ڈالی جائے گی۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ زبان سے سرزد ہونے والے بڑے بڑے گناہ آج ہمارے درمیان وبا کی طرح پھیل چکے ہیں اور ان گناہوں سے بچنے والے لوگ نہایت ہی کم ہیں۔ زبان کی آفتیں، زبان کے ذریعے ہم سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان گناہوں میں غیبت، چغل خوری، گالم گلوچ، دوسروں مسلمانوں کی ایذا رسانی شامل ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اصل حقیقت مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی مسلمان کی زبان غیبت، چغلی، بدگوئی اور فحش باتوں سے محفوظ رہے۔ یہاں زبان کو پہلے ذکر فرمایا اور ہاتھ کو بعد میں۔ علماء لکھتے ہیں قدم اللسان لأن لتعرض به اسر وقوعا اکثر، کہ زبان سے سرزد ہونے والے خطائیں جلدی بھی ہوتی ہے اور اکثر بھی۔ عام طور پر دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے انسان زبان کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اور جو شخص دوسروں کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دے سکتا وہ بھی زبان کے ذریعے ایذا پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نصیحت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا بے جا استعمال نہ کیا جائے۔ ہر انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور بلا ضرورت لا یعنی کلام، فضول گفتگو، گپ شپ سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ نجات کی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے اور فسادات، لڑائی اور جھگڑوں سے بچنے کی وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ ہے۔ دوسری نصیحت اپنے گھر میں رہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَلْيَسْعَكْ بَيْتِكَ، تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہونی چاہیے، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی بری مجلسوں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بجائے یکسوئی کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرو، اور اپنے گھر میں رہنے کو اپنے لیے غنیمت جانو، اس لیے کہ یکسوئی کے ساتھ گھر میں رہنا بہت سارے فتنوں، فسادات اور برائیوں سے نجات پانے کا ذریعہ ہے اور سبب ہے۔ جب انسان کا گھر سے باہر کوئی دینی یا دنیاوی کام نہ ہو، کوئی ضرورت اور حاجت نہ ہو، تو اب بلا ضرورت گھر سے باہر رہنا، بلا ضرورت گھومتے پھرتے رہنا، یہ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ البتہ کسی کی جنازے میں شریک ہونا، عیادت کے لیے جانا، دینی محافل مجالس میں شریک ہونا، یہ چیزیں انسان کے لیے مفید اور باعث اجر و ثواب ہے۔ مطلقاً بلا کسی ضرورت اور حاجت کی گھومنا پھرنا اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ دوسری نصیحت میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ بری محافل، مجالس اور غلط دوستی اور صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ باہر گھومنے پھرنے کی بنسبت اپنے گھر میں رہنا اسی میں عافیت ہے۔ بعض دوستی اور تعلقات انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے اور انسان
قیامت کے دن ایسے برے لوگوں کی دوستی پر افسوس اور ندامت کرے گا، مگر اس دن کی ندامت انسان کو نجات نہیں دلا سکے گی۔ تیسری نصیحت، اپنے خطا اور گناہوں پر رونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، یعنی اپنے خطاؤں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر اللہ کے حضور شرمسار ہو کر گڑ گڑاؤ، اشک بہایا کرو، رویا کرو۔ احساس ندامت اور خوف خدا میں بہنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہے۔ مومن آدمی جتنا اشک ندامت گراتا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث قدسی نقل کی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ لَأُنِيَنَّ الْمُذَنِّبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن رَجُلٍ مُصَبِّحِينَ، کہ گناہگاروں کا رونا، احساس گناہ میں آنسو بہانا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو تسبیح خوانوں کی آواز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے خطاؤں پر رویا کرو۔ ایک طویل روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلمہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا جس روز اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دامن رحمت میں جگہ دے گا اور انہیں آخرت کی سختیوں سے بچائے گا۔ قیامت کے روز جب کہ تمام لوگ پریشان و حیران ہوں گے تو یہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں رحمت الہی کے نعمت میں آرام و سکون سے ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں ایک وہ آدمی بھی شامل ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔